حضرت مقدام بن معد کرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہم اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے، اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے، میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 13۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا، زبیر، باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روک کے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک یہاں سے لے کر یسلموا تسلیما یہاں تک، یعنی قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 15۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک بیٹے نے کہا، ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کنکری پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، اس سے شکار ہوتا ہے نہ دشمن زخمی ہوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا حادثاتی طور پر دان توڑ دیتی ہے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے پھر یہی حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 17۔
حضرت قبیصہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیعت عقبہ میں انصار کے نمائندے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم تو سود کھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ اس میں زیادتی ہو نہ ادھار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید میرے خیال میں سود وہی ہے جس میں ادھار ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاد سے صحیح سلامت واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ پر آپ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاد سے واپس ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام جانے کے بجائے مدینے جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے، اللہ برا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور آپ جیسے افراد نہ ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی کوئی حکومت نہیں، اور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا ہے لوگوں سے اسی کے مطابق عمل کراؤ، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 18۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، بھتیجے جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ حدیث نمبر 20 جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ابن ماجہ نے یہاں اسی حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے، حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 22۔